یا کا نام ہوا یا کا نستعین۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ کو آج ہم نے تھوڑا ارلی تکلیف دی ہے، پہلے 11:30 کا ٹائم تھا، پھر 11 کا، تو 10 کا بڑی معذرت آپ لوگوں کو جلدی اٹھانا پڑا۔ سب سے پہلے تو جیسے دوستوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ اور آپ کو بھی بتا دوں اسلام آباد میں موجود ہے، اور میں کل ہی پہنچا ہوں۔ میں نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنی بیل اپلائی کی تھی، جس کے بیل کے ڈاکیومنٹس مجھے جیسے ہی ملے میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور حالات کے تناظر میں یہ ضروری تھا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ دوستوں سے ہو جائے۔ ویسے بھی آپ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا، اور کئی دوستوں کی شدید خواہش تھی کہ یہ کام جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہو، اور ضروری ہے معمر مجبوری وہاں پر مزید سے کیا وہ ضمانت جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے دے دی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے رہے اس طرح جاری رہے۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کچھ چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ حالات کے تناظر میں آپ سے کی جائیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ $4 بلین کی ترسیلات کے حوالے سے ناچ ناچ کے ان کے گھنگرو ٹوٹ گئے، معیشت میں بہتری آ گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، جو انہوں نے کھیل تماشا کیا، ادھر سے پریشر ہو رہا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، یہاں سے جناب آرٹیکلز آ رہے ہیں، اور وہ ہم سب نے دیکھا۔ میں نے اسی لفظ استعمال کیا کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے کہ $4 بلین تک ہماری تفصیلات پہنچ گئی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے اس میں کوئی بہتری آئے، مگر حالات یہ ہے کہ جب ان کے اشاریے آتے ہیں تو اشاریوں میں حالات یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کہ مودی کی جیسے پاکستان کے اگینسٹ ہوا نکل رہی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت اشاریے آتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شریفوں کا اور مودی کا معاملہ کوئی ایک جیسا ہے، اس میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اشاریے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں، جب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، بے نقاب ہوتی ہیں، تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جو گھنگرو توڑنے کی میں نے بات کی وہ ترسیلات کے حوالے سے $4 بلین، ایک ہی مہینے میں $4 بلین سے سیدھا لینڈ ہوئے ہیں $3.2 بلین پہ، $80 کروڑ کا نقصان ایک مہینے کے اندر۔ یہاں آپ کو IMF کی ایک قسط جو ہے وہ $1 بلین ملتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں انہوں نے $80 کروڑ کا نقصان کیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا نچے ٹپے سو، جتنا تماشا لایا سی کہ ترسیلات یہاں پہنچ گئی ہیں، اب تمہارے چہرے جو ہیں اور اب تمہارے ایکشنز اور اب تمہاری گفتگو، وہ کہاں گئے وہ سارے ناچ گانے اور کھیل تماشے۔ میں صرف یہاں تک نہیں رکنا چاہتا، اڑان پروگرام بڑی اڑان ہے جی، $1000 بلین کی ہم اکانومی بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا یہ $1000 والا بلین والا جو جملہ تھا وہ بہت جگہ پہ ریپیٹ ہوا، آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اس پہ گفتگو کی، بہت سے ویلاگرز نے گفتگو کی، بہت سے چینلز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ہمت کے باوجود، ان کی فیک اینڈ فج پیمنٹس کے باوجود، یاد رکھیے گا کہ وہ جو گروتھ ہے وہ 2 معاشی جو شرح نمود ہے وہ 2.6 سے اوپر پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی پوری اکنامی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں کہ کیسے یہ پورے فیک اینڈ فنڈ، اس کے باوجود یہ صرف 2.6% کے اوپر یہ گروتھ دکھا سکے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دیکھیں 1947 سے لے کے 2025 تک 78 سال کی تاریخ میں 3 سال جو پچھلے 3 سال مسلسل گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا ان کی یہ پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے۔ اچھا، اب جس کی وجہ سے اب اس کے ریپرکشن بھی ہے، جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے کہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے خطوطوں کی وجہ سے۔ ایم او یوز
ادھر ایم او یو سائن کرو, ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز مٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی یہ پریس کانفرنس اس میں کوئی پی ٹی آئی کے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک وہ ایک بی بی بولتی ہے, پھر دوسری بولتی ہے, پھر ایک بابا چھو بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے کو کوئی جانتا نہیں, دیکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی, چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کے پاس, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو اچھا دھیلے کا, میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر کو دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں جناب, میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر ہی, کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر کی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہے. بتاؤ کیا کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئی. فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بات مثال دے رہے تھے البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں وہی مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا تک نہیں آ رہا. جس اسٹاک مارکیٹ کے, وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے, جس اسٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فارن کمپنیز پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھی, وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فارنر یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھی, وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں, ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بابر مزدوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج سے 5-6 دن پہلے وہاں پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں کے پی کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی, اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, ڈی اے پی کے حوالے سے, یوریا کے حوالے سے بات کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر, فلانا, اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں, وہ بھی تفصیل آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو, یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بزنس کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. مطلب قلعے دے ہوتے تو اس کی 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان کو, کس لیے؟ اور پھر جو پالیسی آئی تھی, وہ جتنا دے رہے تھے اتنا لے رہے تھے واپس. سو ان کو شرم نہیں آئی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی کیش کراپس ہیں, جو پاکستان کی مین کراپس ہیں, اس میں بھی 13% جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. ہم ایگرو اکانومی ہے, ایگریکلچرل بیسڈ ہمارا جو ہے اکانومی ہے, یہی ہماری بیک بون ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارا 70-75% علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ دیکھیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ, کسان رو رہا ہے ہر جگہ کا. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے. بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھاد ادھار, بیج ادھار, اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں, کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں. جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش پہ بیچ سکے, وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائڈ کو اپنا وہ جو کراپ ہے وہ اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کو پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اتنے تسی کہتے ہو کہ یہ ایک مافیا ہے, ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے, وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے, اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکے. اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک اسکینڈل ہو, کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے, اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکے. پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا, نہ کسی کو پکڑا, نہ کسی کو اٹھایا, نہ کسی کو بٹھایا. یہ ان کے حالات ہیں. پاکستان کو ان کی اس کسان دشمن پالیسیز نے, میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں, فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ
کوئی حکمران نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو فارم 47 کا جعلی حکمران ہوتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے۔ کمروں میں بیٹھ کے کسان کی پالیسیاں بنا دینا اور پھر اس کے بعد اوپر سے ان کو ٹیز کرنا، مطلب ہے کہ ان کو چڑھانا ایسی گفتگو کر کے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ ان کو آپ ریلیف دیں گے تو پوری اکانومی میں ریلیف آتا ہے۔ یہ اس طرح کا کمپیریزن دینا کہ اگر ہم نے ان کو ریٹ زیادہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا جی، پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ وہ آٹا تو ویسے ہی مہنگا ہو جاتا جی، آٹا پھر مہنگا ہوگا، آپ نہیں دے رہے نا، آٹا پھر مہنگا ہوگا، پھر کون جواب دے گا؟ شوگر کا ریٹ آپ دیکھ لیں آج کل کیا ہے، گنے کی ملیں 200 روپے کلو ہو گیا ہے، یہ آج سے 3-4 دن پہلے 176 روپے کلو تھا۔ گنے کی ملیں جو ہیں وہ کسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، خصوصاً ان کی اپنی ملیں جو ہے پنجاب، وہ اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بھارت تو ہمارا جو دشمن ہے سو ہے، مگر اگر یہ اندازہ کیا جائے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ہماری معیشت کا اور ہمارا کیا نقصان کیا ہے، ذرا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ آپ میں سے بہت سے، میں تو اکانومی کا دوسرا ایکسپرٹ نہیں ہوں، مزمل بھائی آپ کو بتائیں گے، مگر آپ میں سے جو دوست اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں، فائنانس پہ رپورٹ کرتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان سے ہمیں تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہی ایک رپورٹر ہیں، ان کا نام ہے خضر صاحب ہے، اور وہ بزنس ریکارڈر کے لیے رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے الاؤ کریں، ان کی ایک ٹویٹ ہے، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ few banks treasury officers are agreeing that the dollar is short in the interbank market. ڈالر شارٹ ہے انٹربینک مارکیٹ، وہ کہتے ہیں LCs are being delayed، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب LCs جس ملک میں ڈیلے ہوتی ہیں، جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، جن چیزوں کے حوالے سے وہ چلنی ہے، اگر بینکس LC ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اکانومی ہمیں بڑی روزی پکچر ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ آپ کے دوست رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں remittances and their flows slowed down after the Indian attack. now ایک گل سنو کہ ریمیٹنسز کے فلوز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئے، وہ اللہ کے بندے، پاکستانی قوم کی ہندوستان کے خلاف اتنی بڑی جیت، اس ریٹیلیشن سے پاکستانی قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے، اور آپ اتنے نکمے اور نالائق ہیں کہ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی آپ وہ جو اکانومی میں وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس کو کریٹ کر سکتے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے جس طریقے سے مارکیٹ اور جو آپ کا چرچا چل رہا ہے تو بڑھ جانا چاہیے تھا کہ تسی کی تھا اس فتح تو بعد ہی تھوڑا جڑا ہے کہ وہ ڈالر اتنے چلا گیا تو روپیہ تھوڑا چلے آ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کر لے گا، جب آپ خود نہ آپ نے کام کرنا ہو اور آپ بیٹھے ہو اور آپ مطلب ایسے نکموں سے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سلولی ڈپریشیٹڈ، ٹھیک ہے، کرنسی کی میں بات کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو تصویر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آبویسلی پورا دن ٹی وی تے 4 پریس کانفرنس دکھائیاں جان گیا، ہیمر کر رہے ہیں، وہ پتہ تو تب لگتا ہے کہ جب کوئی چیز آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز لوگوں تک اس طرح پہنچتی نہیں ہے، لیکن نا بندوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر سمجھ آئے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے اکانومی کہ جناب ہندوستان اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا، جتنا نقصان کس نے؟ PTI نے 9 مئی کو کیا۔ اور تو سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی، وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی، وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ مطلب میں ان لوگوں کی عقل پہ کیا کہوں جو عمران خان کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی بہتر ہے اور مودی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اور جو نقصان کیا ہے PTI نے، مطلب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، اس کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ 7 اور 8 مئی کے ساتھ۔ یہ غداری ہے کہ جس وقت اس ملک پہ مختلف اطراف سے حملہ ہو رہا ہے،
اس ملک کی تمام افواج جو ہیں، اس ملک کی قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے. جن بچوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، FIA میں اٹھایا جاتا رہا ہے، کافی لوگ بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، ابھی بھی تنگ کیا جاتا ہے، پیکا ایکٹ لایا گیا ہے. اس کے باوجود جس وقت ایسی ضرورت آن پڑی، وہ بحیثیت قوم عمران خان کے پیغام پہ ایک ہو کے کھڑے ہوئے، یونائٹ ہو کے کھڑے ہوئے. DGI-SPR نے خود نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کل وہ فارمیشن کور کمانڈر جو کانفرنس تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کون نوجوان سن؟ وہ کتوں آئے سن؟ باروں آئے سن. وہ نوجوان کس کے ساتھ ہیں؟ یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. مگر جب ملک کی بات آئی تو دل سے ہر چیز ختم کر کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بحیثیت قوم کھڑے ہوئے. اور اسٹیٹس میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی ہے، میں نے اس میں ایون جو ڈیجیٹل وار ہم نے ہمارے بچوں نے لڑی ہے، اس کے اسٹیٹس بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے اس میں بتا دیے تھے. اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے. یہ مسلم لیگ نون کے اگر آپ اس کا کمپیرزن دیکھیں، ایک ایک اسٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کب، اور یہ کچھ بندے ٹھیک ہے میرے پھر تسی مودی یار ہو. مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے، اس وقت یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں، وہ جیسے جنگ لگی ہوئی اسی کو سلے کرنے تھا نا جذبات. اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ غور میں ہوتے ہیں، جب ایک مسلسلہ اور جی سارے ہی بول رہے تو بولتے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ آبویسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جہاں آپ کی جالیاں ہیں، جہاں آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں پہ جندال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس سے پھر خاموشی ہونی تھی. اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، قوم ان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم ان کے لیے کیا ہے. یہ اس کی پرزور ہم مذمت کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ورکرز اس وقت بہت مشکل میں ہیں جہاں پہ جیل ٹرائل ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس یہاں پہ کی، اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جیل ٹرائل چیلنج کیے ہوئے ہیں. آپ کوٹ لکھپت کے میں آپ کو جیل ٹرائل کی بات بتا دیتا ہوں. اسے 5 بندے کھلونے کی جگہ تھی، مگر وہاں پہ 100 150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ. مطلب ہے کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، بیل اس کو نہیں دے رہے، اس کا رائٹ ہے، نہیں بیل دے رہے اس کو. ایک دفعہ تو آپ نے خود رپورٹ کیا میڈیا نے کہ اس کو جیل والوں نے، وہ کہتے ہیں FIA والے لانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے جو میں نے جس طرح پڑھا، انہوں نے آنے سے، انہوں نے دینے سے جیل والوں نے انکار کر دیا، پھر اس کی بیل کینسل کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں خواتین کا پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں لا رہی، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی. یہ سب پاکستانی ہے، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی. یہ سب پاکستانی ہے. حقیقی یکجہتی جیسے عمران خان نے کہا، حقیقی یکجہتی تب آئے گی قوم میں جس وقت آپ ملک کے اندر فسادیت بند کریں گے، جب آپ ملک کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ آپ بند کریں گے. اگر آپ لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اسی طرح خراب کریں گے، اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی جو ہے ہم یکجہتی تک پہنچ سکیں. ڈرونز کے حوالے سے پارٹی پالیسی 3 دن پہلے ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کیا، اور اس میں بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرائیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. عمران خان کے دور میں
کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیرو ڈونز والا معاملہ ہو گیا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں وسیعت پارٹی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے, اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ہوتا ہے. چیف الیکشن کمشنر اس وقت ہم یہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی طور سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. بھائی آپ کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے, ہماری طرف سے جو ہے وہ جو کتنی دفعہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں, سینٹ کے چیئرمین لکھ چکے ہیں, سوری سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر شبلی صاحب لکھ چکے ہیں, عمر ایوب صاحب لکھ چکے ہیں. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر خدشہ ان کو کیا, خدشہ ان کو یہی ہے کہ کوئی صحیح آدمی, کوئی نیک آدمی, کوئی اچھا آدمی, کوئی دیانتدار آدمی اگر الیکشن کمشنر بن کے آ گیا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ہمارے لوگ جن کو ہرایا گیا ہے, ہروایا گیا ہے فارم 47 کے, وہ سارے اسمبلیوں کے اندر ہوں گے تو سارے جڑے کہ پرائم مینڈیٹ ہوتے نچتے ٹپتے پہلے سارے پھر باہر ہوں گے. سو ان کو اصل میں یہی تکلیف ہے. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا, ان کے بچوں کے جو انٹرویوز آئے ان کے بچوں سے بات, کورٹ آرڈر ہے, کورٹ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں بات ایک دفعہ نہیں. ہم اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کے نوجوان جاتے ہوں گے اس کو کور کرتے ہیں. دے نو کہ وی ہیو بین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بھائی جی آپ یہ اور اس پہ کنٹینٹ, پھر کنٹینٹ کے اندر ہم جاتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس فسطائیت کا کچھ نہیں ہوگا. خان نہ پہلے ٹوٹا ہے نہ خان اب ٹوٹے گا. یہ ٹیکٹس خان کو نہیں چھوڑ سکتے. مطلب ہے کہ اگر تھی سمجھتے ہو کہ اس طریقے تھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد کو آپ اس طریقے سے توڑ سکیں گے تو یہ آپ کی جو ہے خام خیالی ہے. 9 مئی کی آپ نے ٹرائل شروع کر دی ہے, فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ فوٹیج جو ہے وہ آپ لائیں, سامنے رکھیں. اگر فوٹیج نہیں آئے گی تو یہ پھر سارا پروسیس ہی فالس ہے. اور کیا کس بات کی پتہ ہے, اگر کسی نے غلط کیا تو لے آؤ, شیئر کرو, کوئی مذائقہ نہیں. اگر ہمارے کسی بندے نے گڑبڑ کی ہوگی, خان صاحب کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں, پتہ تو لگے نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں. پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے ان کی گھٹیا کوشش تھی. بات یہ ہے کہ 2 سال ان کو کچھ بھی نہیں ملا, اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا. تو جب 2 سال ایک کیس میں ثبوت کوئی نہیں ملا اس کے بعد یہ پولیگرافک ٹیسٹ کرا لیں. مطلب ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو, پاکستان کی سب سے بڑے قائد کو آپ وہ مشین لگا کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ثبوت لے آؤ نا, ثبوت کتنے. ہم نے اپنے لائرز کو کہا کہ اس کو آپ چیلنج کریں. وہ دوڑ کے جا رہے ہیں, روز گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں کہ کراؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش ہے. وی ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ اینڈ وی ول چیلنج اٹ. وی ہیو سیڈ اٹ بفور اینڈ وی ول ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری آئی ٹوک اے لٹل لانگ, بٹ اکانومی پہ بات کریں گے. مزمل بھائی تفصیل سے بات کریں گے, بڑا ضروری ہے. 8 فروری کو میں سمجھا تھا کہ فارم 47 جو ہوا ہے تو وہ پہلی اور آخری دفعہ ہوا, لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ فارم 47 کی تو عادت ہی لگ گئی, جیسے کوئی وہ ایک نشہ ہے اور اس نشے کی عادت لگ جائے اس سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے. تو اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ جو حکومت پہلے تو الیکشن تک بات کی تھا, اب وہ حکومت کے اندر جب تک وہ فارم 47 والے حرکتوں کو ریپیٹ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. پاکستان یہ جو مہینہ ہوتا ہے, یہ جو خاص طور پہ یہ جس ہم ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں, یہ ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دلانے والا مہینہ ہوتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اگلے سال معاشی حالات کیسے ہوں گے, ملک کے معاشی حالات کیسے ہوں گے, صوبوں کے کیسے ہوں گے, شہروں کے کیسے ہوں گے, کاروبار کے کیسے ہوں گے, ہمارے کیسے ہوں گے. اور وہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ایک پہلی میٹنگ جو ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو بتاتی ہے کہ اس سال ملک نے ترقی کتنی کی, اس کی میٹنگ ہوئی. مجھے حیرت ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنا لوگوں نے لتاڑا اس حکومت کو فارم 47 کی, اور یہ جو فارم 47 کا ڈیٹا انہوں نے دیا, لیکن اس پہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ٹاک شو نہیں ہوا, اس پہ کوئی شہباز شریف صاحب ٹائی لگا کے مبارکباد دینے نہیں آئے, اس پہ کوئی تقریب نہیں ہو رہی. آج کل تقریبیں جو ہے روزانہ صبح شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ بات, اگر جس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی وہ کیا جنگ لڑ سکے گی, وہ اپنے مطلب ملک میں افواج کو کیا دے گی, مطلب لڑائی کے لیے پیسہ کیسے دے گی. تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ
یہ میں آپ چلائیں نہ چلائیں لیکن یہ بات آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جب عمران خان کے آخری 2 سال تھے تو 5.77% 2021 میں گروتھ تھی. چلیں کوئی بات نہیں. 5.77% 2021 میں گروتھ تھی. جس سال عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا 6.18% گروتھ تھی. 2023 پہلا سال آئے تھے ملک کو معیشت کو سدھارنے کے لیے, عام آدمی کی زندگی میں نکھار ڈالنے کے لیے, لوگوں کی زندگی میں خوشیاں جو ہے دینے کے لیے. منفی سیدھا 6.18% سے سیدھا منفی 0.21%. اچھا یہ جو فارم 47 جو ہم کہتے ہیں نا فروری 8 سے, یہ عادت 2023 سے فارم 47 کی. جس دن یہ انہوں نے حکومت چینج کرائی تھی وہ 2022 میں پہلی دفعہ فارم 47 ہوا تھا, یہ بھی یاد رکھیے گا. اور جو کھل کے سامنے فارم 47 آیا تھا وہ 8 فروری کو آیا. تو یہ جو 0.21% تھی اس وقت میرا اور ہمارا آزاد تخمینہ تھا یہ منفی 3% گروتھ. یہ انہوں نے وہاں پہلی فارم 47 میں لیا تھا. پھر 2024 آیا اس میں 2.51% گروتھ انہوں نے دیا. اور اب جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اس سال کا تخمینہ دیا ہے, جب شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال بجٹ دیا تھا تقریریں کی تھی پاکستان میں اب زبردست اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو اس وقت 4% انہوں نے بولا تھا, اب وہ 2.68% آئی ہے. اور یہ فارم 47 والا نمبر ہے, ابھی میں آپ کو پروف کروں گا کیسے ہے. میرے بھائی نے بات کی سب سے پہلے کہ پہلا اصول ہے زندگی کا کہ اگر آپ کی شرح نمو آمدنی جو ہے آبادی سے کم ہوگی تو ملک میں ہر آدمی کی جیب میں پیسہ کم آئے گا اور جو ہے بے روزگاری بڑھے گی. تو پاکستان میں پہلے تو آبادی سے کم جو ہے ہماری شرح نمو کی. دوسری بات جو فوڈ سیکیورٹی کی انسیکیورٹی کی تھی 2024 میں جو گندم تھی پاکستان میں وہ 32 ملین ٹن پیدا ہوئی. 32 ملین ٹن. پنجاب جس نے بیڑا گرک کیا پچھلے سال, پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچانا تھا, اس کی وجہ سے اس سال گندم نہیں لگی. حکومت اس کو کہہ رہی ہے خود 29 ملین ٹن پیدا ہوئی. ہر 1 ملین ٹن امپورٹ کرنے کے لیے $1 ارب چاہیے. یعنی کہ پچھلے سال سے آپ نے 3 ملین ٹن, حالانکہ جو آپ کسانوں سے بات کریں پرکاش صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, کسان کہہ رہے ہیں کہ اس سال 25 ملین ٹن ہی ہو گئی ہو تو سجدہ کر دیں آپ جا کے. یہ 29 بولی انہوں نے, تو $3 ارب کا ہوا نقصان. پھر ایک ہماری جو سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی تھی جس کو ہم کہتے تھے کپاس, پچھلے سال 10.2 ملین بیل گھانٹے جسے کہتے ہیں پیداوار ہوئی تھی. اس سال 7 ملین یعنی کہ 70 لاکھ, 1 کروڑ سے سیدھا 70 لاکھ پہ ڈکلائن. پھر اس کے بعد جو ہے جو میز کہتے ہیں مکئی, پچھلے سال 10 ملین ٹن پیدا ہوئی تھی, اس سال 8.25 ملین ٹن. اب آپ آ جائیں, یہ کہتے ہیں کہ 13.5% جو میں نے ابھی آپ کو بتایا انہی کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں, میرے نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. خود کہتے ہیں گندم پچھلے سال سے اتنی گر گئی, مین کراپ 13% گر گئی. اب 2.68% کیسے گروتھ آ گئی. اب ان کی جادو دیکھیں. خود کہتے ہیں کہ پہلا سمائی سال میں 4 کوارٹر ہوتے ہیں, پہلی سمائی میں اس ملک میں گروتھ ہوئی تھی 1.37%. دوسری سمائی جو ہے اس میں ہوئی تھی 1.5% گروتھ. تیسری سمائی جو گزری ہے مارچ کی اس میں ہوئی تھی 2.4% گروتھ. اب جو آخری کوارٹر جو ابھی چل رہا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 5.5% گروتھ ہو جائے گی. 5.5% یعنی پورے 9 مہینے میں 2% سے بھی نہیں آپ رفتار سے چل رہے. جو چوتھا کوارٹر جو چل رہا ہے ابھی اس میں 1.5 آدھا باقی ہے, اس میں کہہ رہے ہیں 5.5% گروتھ ہو جائے گی. اس 5.5% گروتھ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں شرح نمو 2.6. مطلب مذاق. پہلے تو یہ ہم نے برداشت کر لیا تھا, یہ ملک برداشت تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ جو آپ غلط الیکشنوں میں کام کرتے تھے, یہ نمبر عالمی دنیا میں جاتے ہیں. مطلب آپ کے ملک میں جو بات کر رہے تھے نا $1 کا ڈالر نہیں آیا, وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا. مذاق اڑا رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا مطلب ان کی آنےسٹی ہے, یہ کیا ہمیں مطلب بیٹھ کے جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہ فچ نمبر جو ہے بات کریں گے تو کون ان پہ اعتماد کرے گا, یہ سرمایہ کاری ڈالے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب زراعت ہے, زراعت میں مین کراپ جو اصل کیش کراپس ہیں وہ منفی ہیں
لیکن کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مال مویشی اس سال اس ملک میں ہر سال گروتھ کا تخمینہ بڑھانے کے لیے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی اس کو جو ہے اس کی گروتھ بڑھا کہہ رہے ہیں اس ملک میں مال مویشی جو ہے وہ 5% سے گرو کرے گا 5% سے گرو کر رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ چکن کی پرائس آپ سارے اندر بیٹھے اب چکن بھی جو ہے نا پہلے کہتے تھے کہ جو بندہ گوشت نہیں کھا سکتا چکن پھر کھلا دیتا تھا 200-300 روپے کلو ملتی. چکن کی قیمت بیف کی قیمت بکرے کو تو چھوڑ ہی دیں جہاں سے ہم شہر سے آج کل کام کر رہے ہیں وہاں پہ تو دمبا لوگ کھاتے ہیں تو اس کو بھی آپ چھوڑ ہی دیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب آپ سنیں کہ 9 ماہ میں ملک میں وقار صاحب آپ بھی سنیں بجلی 5% منفی پیداوار ہوگی لیکن آخری کے 3 مہینے میں 30% سے زیادہ پیداوار بڑھ جائے گی کیونکہ 2.68% لانا تھا فارم 47 والا. کنسٹرکشن پورے 9 ماہ میں کہہ رہے ہیں کہ منفی 9.3%. منفی 9.3% ہے. آپ کے سامنے سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ملک میں جو ہے نا اس وقت کراچی میں تو بالکل ہی کام بند ہوا ہے. منفی 9.3% 9 ماہ میں ہے. آخری کے 3 ماہ جس میں اس میں 6% سے گرو ہونے لگے یعنی کہ کنسٹرکشن میں جو ہے نا پر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی فجنگ کی. پھر پرائم منسٹر صاحب کل جو ہے نا ملتے ہیں ان سے IMF والوں سے اور انہیں کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پازیٹو ہوں ملک میں معاشی گروتھ جو ہے وہ بڑھ گئی. اب آپ کو میں کچھ بتا دوں کہ بجٹ سامنے ہے پیش ہے. آج کی اخبار کی ہیڈ لائن ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جتنی بھی پروسیس فوڈ ہے بسکٹ کیک چپس ان پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا رہی ہے. دوسرا IMF کے پیر پکڑے جا رہے ہیں ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ کھاد اور پیسٹیسائڈس اس پہ جو ہے سیلز ٹیکس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. IMF کہہ رہے اس کو کریں لیکن یہ حکومت ان کی منتیں کر رہی ہے کہ اور مزید نہ بڑھائیں ہم ویسے ہی ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز یہ کہ جو حکومت نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ریلیف دیں گے. انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے پراپرٹی سیکٹرز کو ریلیف دیں گے. جنہوں نے کہا ہم جو ایکسپورٹس کو ریلیف دیں گے. IMF اس پہ نہیں مان رہا. بجٹ میں صرف 10 دن رہ گئے. دوسرا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کا ٹارگٹ IMF کہہ رہی ہے کہ اگر ٹیکس کا ٹارگٹ کم کرنا ہے تو اخراجات میں کمی کر دو. اخراجات میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ بڑھنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے روپے سے کم آ رہا ہے. مطلب اس ملک میں ترقیاتی یہ کون سی ترقی ہو رہی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ہی نہیں کر پائیں گے. آپ تو ترقیاتی اخراجات ہی نہیں لیں گے. آخری میں کیونکہ زیادتی ہوگی کیونکہ خیبر پختونخوا سے میں تعلق رکھتا ہوں تو اب خیبر پختونخوا کی 1-8 منٹ میں بات ختم کروں گا. آخری جو CCI کینال پہ ہوئی نہ بڑھائیں ہم ویسے ہی ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز یہ کہ جو حکومت نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ریلیف دیں گے. انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے پراپرٹی سیکٹرز کو ریلیف دیں گے. جنہوں نے کہا ہم جو ایکسپورٹس کو ریلیف دیں گے. IMF اس پہ نہیں مان رہا. بجٹ میں صرف 10 دن رہ گئے. دوسرا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کا ٹارگٹ IMF کہہ رہی ہے کہ اگر ٹیکس کا ٹارگٹ کم کرنا ہے تو اخراجات میں کمی کر دو. اخراجات میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ بڑھنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے روپے سے کم آ رہا ہے. مطلب اس ملک میں ترقیاتی یہ کون سی ترقی ہو رہی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ہی نہیں کر پائیں گے. آپ تو ترقیاتی اخراجات ہی نہیں لیں گے. آخری میں کیونکہ زیادتی ہوگی کیونکہ خیبر پختونخوا سے میں تعلق رکھتا ہوں تو اب خیبر پختونخوا کی 1-8 منٹ میں بات ختم کروں گا. آخری جو CCI کینال پہ ہوئی تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے چڑھ کے جو ہے اپنے مطالبات واپس رکھے. اس ملک میں آپ بدقسمتی دیکھیں جو 18ویں ترمیم کرتے ہیں وہ جو ہے اس پہ NFC ایوارڈ ہوا تھا 2010-11 میں 7واں NFC ایوارڈ. اور ہر 5 سال بعد NFC ایوارڈ جو ہے نا نئے فارمولے سے ہونا چاہیے. 7 کے بعد 8 ختم ہوا کچھ نہیں کیا. 9 ختم ہو گیا. اب 10واں جولائی میں ختم ہو رہا ہے. اجلاس ہی نہیں بلا رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وسائل آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں. اس حکومت کی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی بتایا کہ الیکشن کمشنر کو نہیں
اس کو چینج کر رہے، نیا الیکشن کمیشن بھی کر رہے، ایکسٹینشنوں پہ ایکسٹینشنیں دیے جا رہے ہر ایک کو، اس طرح NFC ایوارڈ نہیں بلا رہے، CCI یہ تو سندھ اللہ بھلا کرے انہوں نے جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے مزاحمت کی اور کورٹ بند ہو گئی تھی، تفصیلات نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے مجبوری میں CCI بلائی، ورنہ وہ بھی ارادہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے ہم سے جون میں وعدہ کیا کہ ہم واپس CCI بلائیں گے۔ تو اس ملک کی جو معیشت کے جو مسئلے ہیں وہ NFC اور اسے خیبر پختونخوا نے تاریخی سرپلس دیے، 250 ارب روپے کا فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیے۔ اگلے سال بھی ہم جو ہے بہترین بجٹ دیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کل ہم اڈیالہ کہتے ہیں مجھے کل تیسری دفعہ نہیں ملنے دیا گیا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں PTI میں بھی بیٹھ کے صرف معیشت اور معیشت اور معیشت پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں جو ہوں وہاں کا مشیر خزانہ ہوں۔ خان صاحب کا ویژن ہمارے بجٹ میں آتا ہے، ہم نے صحت کارڈ کھولا، ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع کرایا، ہم نے ابھی لنگس کا ٹرانسپلانٹ شروع کرایا، ہم نے کوکلیئر کا شروع کرایا۔ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کسی ہمارے جو 6 لوگوں کی، مجھے بھی نہیں کرنے دی۔ خان صاحب سے اگر مشاورت نہیں ہوگی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ میں جو ہوں پراپر جواب دے سکوں، جو ہمیں وفاق ہم سے جو بجٹ میں ڈیمانڈ کرے گا میں اس کے پراپر جواب دے سکوں۔ برائے مہربانی آپ جو ہے میرے کو ایکسس دیں جب تک بجٹ چل رہا ہے، میں بار بار جاؤں گا کہ ہم اگلا بجٹ کیسا بنا رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بھی ساتھ میرے جانا چاہتے ہیں اور ان سے کہ ہم نے اگلے سال ترقیاتی تاریخی اخراجات کرنے ہیں، تو اس پہ ہم نے ان سے لائن لینی ہے۔ کبھی انہوں نے ہمیں ایک سال میں نہیں بولا کہ یہ IMF پروگرام چل رہا ہے کہ IMF پروگرام میں آپ تعاون نہ کریں، آپ کے سامنے ہے، حکومت خود کہتی ہے۔ خیبر پختونخوا نے سندھ اور پنجاب سے آگے بڑھ چڑھ کے اس IMF کے پروگرام کو سپورٹ کیا اور آگے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک ہمارا، جیسے بھی بات کی انہوں نے، جس طرح 7 اور 8 مئی کو جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ، یہ ملک ہمارا ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے فارم 47 والے اور پنجاب کی حکومت ملاقات نہیں کرانے دیں گے تو یہ دشمنی کریں گے ملک سے، اور یہ دشمنی برداشت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا حکومت میں جو فوج کی قربانی ہے، جس طریقے سے مطلب کئی عرصے سے ہماری اس سال اس حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، پہلی دفعہ زندگی میں کسی سیاسی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور کر کے بھی دیا اور پورا کیا کہ 20 لاکھ روپے اگر کوئی فوجی شہید ہو تو اس کو ہم صوبائی حکومت نے خزانے سے دیں گے، جو اس کا ادارہ کرتا ہے وہ الگ کرے۔ یہ بہت اپریشیٹ ہوا، اور افسران کے لیے 30 لاکھ، اور پچھلے جو 3 مہینے میں جتنے جو ہے شدہ ہوئے تھے ان کی ہم نے پیمنٹ بھی کر دی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی فوج کے، بے شک ان کا ڈیفنس بجٹ جو ان کو دے رہے ہیں، صوبے نے پہلی دفعہ دفاعی اخراجات میں فوجیوں کی ڈائریکٹ معاونت کی، یہ اس کا پہلا جواب ہے۔ دفاعی بجٹ میں بالکل دیکھیں، آپ کا دفاعی بجٹ، میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ دفاعی بجٹ آپ کا پچھلے سال 1800 ارب روپے تھا، سندھ حکومت کا بجٹ 3000 ارب تھا، پنجاب حکومت کا بجٹ 5500 ارب تھا، اور آپ نے سود کی ادائیگی میں 10,000 ارب کی۔ 2008 میں جتنی آپ کی سود کی ادائیگی ہوتی تھی اس سے زیادہ بجٹ آپ کا دفاعی بجٹ ہوتا تھا اور ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا۔ آپ کا سارا انہوں نے اتنا قرض اس ملک کے لیے اٹھا لیا کہ پورا کا پورا بجٹ سود کی ادائیگی میں چلا گیا۔ اس سال یہ بات میں بھول بھی گیا اپنی پریس کانفرنس ابھی بات کرتے ہوئے، اس سال حکومت کہتی ہے کہ شرح سود 22% سے 11%، لے کے بھی یہی گئے تھے 22% 11% سے، لائے بھی یہ، لیکن اگر 10,000 ارب آپ نے پچھلے سال سود کی ادائیگی کی تھی تو اگر 11% ہو گیا تو آپ کا 6-7 ہزار ارب ہونا چاہیے۔ حکومت کیوں کہہ رہی ہے 9,000 ارب اس سال کی سود کی ادائیگی ہے؟ یہ سود کی ادائیگی جو پچھلے سال سے کم ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک دفاعی بجٹ میں جانا چاہیے، ایک ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے، اور تیسرا سوشل سیکٹر میں جانا چاہیے۔ اس ملک میں غربت انتہا کی، جیسے بتایا، بلند ترین ہے، یہ 3 حصوں میں جانا چاہیے، اور یہ 3,000 ارب کی بچت ہوگی۔ دفاعی بجٹ تو یہ 1800 سے 2400 ارب، صرف 600 ارب کی بات کریں۔ 3,000 ارب کی حکومت کی اگر سود کی ادائیگی میں بچت ہو رہی ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تنخواہوں میں اور یہ گھومنے پھرنے میں اور وہ باہر کے ٹرپوں میں تو نہیں جا رہا۔ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے۔ میں سر یہ بتاؤں گا کہ لگ بھگ 8 ماہ ہوئے مجھے، اور 4 اکتوبر کے حوالے سے، 26 کے حوالے سے، پچھلے 9 مئی کے کیسز تھے، اور میجورٹی کیسز میری غیر موجودگی میں دہشت گردی کے اور کئی قتل کے مقدمات جو ہیں وہ بھی وہ سب فیک اور فیبریکیٹڈ جھوٹے کیسز تھے، جس حوالے سے کیونکہ آہستہ آہستہ 26ویں تحریر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ریلیف جو ہے اس کے معاملات بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، جس طریقے سے پہلے بھی ہمیں ملا کرتے تھے۔ تو
بس اس دوران وکلا سے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کرتے رہے ہیں، جو ذمہ داریاں تھیں وہ وہاں بیٹھ کے نبھاتے رہے، اور اب جب وکلا نے کہا کہ ہم اس کے لیے فائل کر سکتے ہیں تو ہم نے فائل کیا، اور اللہ نے مہربانی کی، وہ ریلیف ہمیں ملا وہاں سے، آلموسٹ 28 دن کی جو بیل ہے وہ ملی ہے، اور میں نے انہیں کہا کہ میں خود انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں اور پیش ہونا چاہتا ہوں، جو عدالتیں ہیں جہاں جہاں پہ کیسز ہیں اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے بیل دی ہے، 28 دن ہے، اس دوران آئی ہیو ٹو گو ٹو آل دا ریسپیکٹو ہائی کورٹس، اور جو کیسز ہیں بالکل ریگولر اسمبلی، میرا تو خواہش تھی کہ میں کل اجلاس میں شامل ہوتا، بٹ مجھے وہ جو سائنڈ آرڈر تھا دیٹ واز مجھے ڈیلے ہوا، مجھے ملا، تو پھر میں جب پہنچا تو اس وقت تک جو کلاس ہوتا وہ ختم ہو چکا تھا، ورنہ میں کل بھی شامل ہوتا ادھر بھی، ہائی کورٹ والے اس میں بھی اور اجلاس میں۔ یس آئی ول بی انشاءاللہ ریگولرلی اٹینڈنگ اجلاس بھی، آپ لوگوں سے بھی ریگولر رابطہ ہوگی۔ بتائیے گا، دوسرا ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے دیکھا جتنے بھی آپ کے عہدیداران کے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہم نے صبح ہی حکومت کو کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ کروائیں گے، ان کی ڈومین ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے اس کے بعد میری بہن جو صوبائی صدور ہے وہ اور جو سیکرٹری جنرل ہے، بیسیکلی یہ مدر پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، بہت سا کام کل کی ملاقات سے پہلے بھی ٹاسک ہو چکا تھا، تو بہت سے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا لائے عمل جو ہے وہ طے کر لیا ہے، اور بہت سے ہیں جن کو اب تھوڑا سا پش کیا گیا ہے، کل ان کا یہ سب اکٹھے بیٹھیں گے، اور جب سیکرٹری جنرل اس پہ اناؤنس کریں گے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس میں ایک چیز پولیگرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 2.68 جو فرسٹ فگر ہے، تو حکومت کے لوگوں کا پہلے دیکھ لیتے کہ کتنا پولیگرافک ٹیسٹ افیکٹو ہے، تو وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور احسن اقبال صاحب، یہ 3 اس میں بنایا، تو ان کا ایک پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے نا، جب یہ بجٹ کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں تو ساتھ وہ بھی لگائیے گا کہ یہ فگر سچ بتا رہے ہیں، جھوٹ، اور بجٹ بھی سچ بتا رہے ہیں۔ جو خاتون ہے وہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ سارا آپریشن ڈیزائن کیا اس نے نواز شریف، ادھر بھی پوری گرافک ٹیسٹ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ میں معاملے پہ جو ہے وہ موقف جو عمران خان صاحب کا ہے، اس کے آنے کے بعد تو آپ کا سوال کرتا ہی کوئی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔